مطلب قرآن کا ایک ہی مطلب ہے، اس کی یہ نہیں ہے کہ آپ 500 انٹرپریٹیشنز کر لیں اور اس کو ایک میریکل آف دا قرآن کے طور پہ بتائیں کہ یہ دیکھیں قرآن کتنا بڑا سمندر ہے کہ ایک ایک آیت کی جو ہے 10 20 جو ہے وہ انٹرپریٹیشنز نکل سکتی ہیں. یعنی اس کا جو میریکل ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے خود بیان کیا وہ شان کلام ہے. شان کلام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک کلام جس وقت دنیا کے سامنے آیا ہے اس میں جو حقائق بیان ہوئے ہیں، جو فیکٹس بیان ہوئے، ذرا آپ تصور کریں ایک منٹ کے لیے کہ عرب کے صحراؤں میں کھڑا ہوا ایک شخص صرف اسی کو پڑھ لیں کہ انسان کے تخلیق کے جو مراحل قرآن مجید بیان کرتا ہے تو آپ کی عقل دنگ رہ جاتی. اس کے بعد تاریخ کے وہ حقائق یعنی جن سے لوگ واقف نہیں تھے، انبیاء کی وہ داستانیں، سیدنا یوسف کا وہ واقعہ، سیدنا مسیح کی وہ رودات، عاد، سمود، شعیب، صالح، موسیٰ، نوح کی وہ کہانیاں کہ جن کے بارے میں لوگ گمان نہیں کر سکتے کہ ایک شخص کھڑے ہو کر یہ بات کر رہا ہے، اس کا ذریعہ علم کیا ہے. تو قرآن کی جو اصل شناخت ہے، اس کی جو اصل شان ہے، جو اصل معجزاتی پہلو ہے، وہ اس کی زبان تو ہے ہی. اس زبان کے اندر ایک صوتی آہنگ بھی ہے، اس کے اندر ایک نوعیت کی قافیہ بندی بھی ہے. وہ نظم نہیں ہے لیکن پھر بھی ایک آپ کو زبان و بیان کا آہنگ بھی اس کے اندر نظر آتا ہے. وہ نثر بھی صرف اور صرف نہیں ہے بلکہ اس سے آگے بڑھ کر ایک انتہائی خوبصورت امتزاج ہے جس میں بات بھی بیان ہو رہی ہے، روانی بھی ہے، سلاست بھی ہے، فصاحت بھی ہے، بلاغت بھی ہے، تسلسل بھی ہے، معنویت بھی، ہر چیز اس کے اندر موجود ہے. لیکن اس کی اصل شان کیا ہے؟ وہ بلندی، وہ علو کہ ایک شخص کھڑے ہو کے اس کے اندر وہ حقائق بیان کر رہا ہے، وہ فیکٹس بیان ہوئے ہیں کہ جن کو سن کے انسان دنگ رہ جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس وقت کلام پڑھ کے سنایا گیا تو کیا چیلنج کیا ہے کفار کو کہ کہا یہ کہ ان کنتم فی ریب مما نزلنا، شک میں پڑے ہوئے اگر یہ جو کچھ ہم نے نازل کیا ہے، فاتوا بصورت من مثلہ، تو اس جیسی ایک صورت بنا کے لے آؤ. یعنی صورت کیوں؟ اس لیے کہ وہ صورت ایک پورے مضمون کو بیان کرتی ہے، اس کا ایک عمود ہے، اس کے اندر ایک بات شروع ہوتی ہے، اس کی ایک بناء استدلال ہے، اس کے اندر ایک آرگومنٹ ہے. یہاں تک قرآن نے کہا کہ تمہیں میری بات پر یقین نہیں ہے تو جاؤ اثرات من العلم، کوئی علم کی دلیل لے آؤ اس کی شان کو ریفیوٹ کرنے کے لیے. تو یہ اس کا اعجاز ہے. یہ کہ ایک کلام کے 100 معنی آپ نکال دیں، یہ تو کلام کا نقص ہے. یعنی وہ کسی نے پوچھا نا، بہت ڈیفینیٹ بات ہی نہیں ہے. مشہور شاعر ہیں، ان کا ایک شعر ہے کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر. تو انہوں نے لوگوں نے ان سے پوچھا کہ جی یہ مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر یہ آپ پوچھ رہے ہیں کہ خبر دے رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا بھائی شاعر کے پیش نظر دونوں چیزیں نہیں ہوتی ہیں، جس کو جو سمجھ میں آ رہی ہے وہ اس سے اس کا مزہ لے لے. تو یہ جو کلام کے اندر مختلف معنی ہوتے ہیں نا، یہ حظ اٹھانے کے لیے ہوتے ہیں. یہ کسی اچھے کلام، کسی محکم کلام. اچھا پھر آگے بڑھ کے کلام اپنے بارے میں کیا کہتا ہے کہ بھائی میں آیا ہوں کیا کرنے؟ فیصلہ کرنے، میزان بن کے، حکم بن کے، فرقان بن کے، حرف آخر اور باطل کا فیصلہ کرنے آپ کو باطل کا فیصلہ کرنے کے لیے. اور میں اور آپ بیٹھے قرآن کے پاس حق و باطل کا فیصلہ کرنے کے لیے. آپ کہیں جی اس کے تو 15 معنی ہے تو فیصلہ تو ہی نہیں سکتا. تو وہ اس کی شان ہی نمایاں نہیں ہوتی. یہ بالکل غلط تصور ہے، اور اس تصور کو جو تقویت پہنچتی ہے وہ بھی ایک غلط انڈرسٹینڈنگ کی بنیاد پہ پہنچتی ہے. ہمارے ہاں جو تفسیر کی ابتدائی کتابیں مرتب ہوئیں ان میں وہ یہ نہیں کہہ رہے مفسرین کی آیت کے 100 معنی ہیں، 50 معنی ہیں. وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اس آیت کو خود علم کی روایت نے جب سمجھا تو ایک نے یہ کہا، ایک نے یہ کہا، ایک نے یہ کہا. وہ اس علم کو وہاں جمع کر کے بتا رہے ہوتے ہیں. وہ یہ نہیں کہہ رہے ہوتے کہ جی اس آیت کے 20 معنی ہیں. یعنی یہ بات درست ہے کہ وہ کئی آیات کے اندر دونوں امکانات کو تسلیم کرتے ہیں، وہ تسلیم نہیں کیے جا سکتے. لیکن بالعموم جو ہمارے ہاں باتیں مشہور ہیں جی اس آیت کے تو 20 معنی ہیں، تو اگر آپ وہ تفسیریں اٹھائیں تو وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ جی آیت ہی کے 20 معنی ہیں، مطالب ہیں. نہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس سے یہ لوگوں نے سمجھا ہے. پھر آیت کو ہم آج بھی سمجھیں گے، آج بھی پڑھیں گے. اس کا جو اصل جس کو آپ کہتے ہیں اثر ہے اور معجزہ ہے وہ یہ کہ قیامت تک ریلیونٹ ہے. وہ آیت میں آج پڑھتا ہوں تو معنی اور مفہوم تو اس سے میں وہی لے رہا ہوں جو اس کے اندر لکھا ہوا ہے. زبان میں نہیں بنا سکتا، نہیں، لیکن میرے اثر کے ساتھ اس کا تعلق آج بھی زندہ ہے، تابندہ ہے. دنیا کی کسی کتاب کی عمر ہمارے استاد فرماتے ہیں کہ 100 سال سے زیادہ نہیں ہوتی. یہ 1400 سال پرانی کتاب ہے. تو یہ اس کا اعجاز ہے، یہ اس کے الفاظ کے معنی کا اعجاز ہے کہ وہ آج بھی. اور یہ اعجاز کس پہلو سے ہے؟
حقائق کے ابلاغ کے پہلو سے، اور قیامت تک اس کے اندر یہ پہلو ہے۔ تو یہ دو نکات ہم نے بتائے تھے ایک عام آدمی کو۔ بالکل صحیح ہے۔ عام آدمی جب پریشان ہوتا ہے نا کہ یار میں کیا کروں، یہ مولوی تو اتنی باتیں کرتے ہیں، یہ غامدی صاحب بھی آ کے نئی بات کرتے ہیں، فلاں بھی، مجھے کیسے پتہ چلے گا؟ تو ہم نے کہا کہ بھئی یہ پہلا کرائیٹیریا زبان کا ہے، اس پر کوئی دنیا کا آدمی اختلاف نہیں کر سکتا، کوئی شخص کہہ نہیں سکتا کہ یہ کوئی مختلف علیہ بات ہے، سب کہیں گے بھئی بات ٹھیک ہے۔ اور یہ صرف قرآن کے بارے میں نہیں ہے، شیکسپیئر کے بارے میں بھی ہے، ایگزیکٹلی، اقبال کے بارے میں بھی ہے، حالی کے بارے میں بھی ہے، کارل مارکس، سب کے بارے میں ہے کہ بھئی انہوں نے جس زبان میں گفتگو کی ہے، آپ نے اس زبان کو سیکھنا، اس کا صحیح ترجمہ کرنا ہے، تب آپ ان کے پیغام تک پہنچ اور سکتے ترجمہ بھی وہی جس طرح سمجھا گیا اس وقت، یہ نہیں کہ میں ایک لفظ کا 10 ترجمے نکال کے اپنی طرف سے ترجمہ کرنا شروع کروں۔ بالکل ایسے ہی دیکھیں جو عربی زبان قرآن مجید میں استعمال ہوئی ہے وہ زبان نہیں ہے جو حریر و متنبی اور اس کے بعد مصر و شام اور عراق کے اخبارات میں لکھی پڑھی بولی جاتی ہے، یہ بالکل ایسی ہے جیسے ہماری اردو زبان کا معاملہ ہے۔ دیکھیں ایک اردو میں اور آپ بولتے ہیں، اب میں اور آپ صرف آپ بولتے ہیں اور ایک اردو میں بولتا ہوں اور آپ خراب کرتے ہیں، تو ہم اگر غالب کا کوئی کلام پڑھنا چاہ رہے ہیں تو آپ جا کے نوائے وقت اخبار کو سامنے رکھ کے غالب کے کلام کو نہیں سمجھ سکتے، اس کے لیے آپ نے اس معاشرے کو سمجھنا ہے، اس زمانے کو سمجھنا ہے، اس کے زبان اور و یہ بیان، دیکھنا ہے اس کا کہ اس محاورہ وقت لوگ کیسے سمجھ رہے تھے، کیسے سمجھتے تھے۔ یہ جب تک ہم نہیں کریں گے آپ کو حیرت ہوگی یہ بات جان کے کہ صحابہ اکرام کا ہمیشہ اسی پر اصرار رہا۔ ہم نے وہ حوالے نقل کیے ہیں جس میں خود سیدنا عمر فرما رہے ہیں کہ اس کلام کو سمجھنا ہے تو عرب جاہلیت کے اشعار کو پڑھو، سمجھو کیوں کہہ رہے ہیں وہ، اس لیے کہ محاورہ، عرف، بات آگے کیسے بڑھتی ہے، حقیقت، مجاز، تمثیل، کن چیزوں کو تشبیہ دے کے بیان کیا جا رہا ہے، یہ سب اس ماحول میں جب آپ جاتے ہیں تو کوئی بھی صاحب علم آگے بڑھ کر کوئی بات کرتا ہے اور اس کے لیے قرآن کی آیت پڑھتا ہے تو پہلا کام جو عام آدمی کو کرنا ہے وہ یہ دیکھنا ہے کہ بھئی یہ آیت کا جو ترجمہ کر رہے ہیں باقی لوگ بھی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، اور یہ کیوں مختلف ترجمہ کر رہے ہیں، اور ان سے پوچھیں کہ جی آپ کے اس ترجمے میں جو اختلاف ہے اس کی بنائے استدلال کیا ہے۔